الرحیم جی، سب سے پہلے تمام دوستوں کو خوش آمدید جی ڈپٹی کمشنر آفس میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن ہو جائے، لیکن وہ وقت کی اس میں بے جا مصروفیات کی وجہ سے میں پہلے نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام اور آپ کے تمام اہل و عیال خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ چاہتا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، آپ کے میڈیا والے بھائیوں کے ساتھ مل کے ہم اس کو آگے لے کے چلیں تمام لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ اسی طرح سول سوسائٹی کے پارٹ ہیں اور آپ لوگ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو مختلف ایشوز جو ہیں عوامی فلاح کے، اور اس میں آپ لوگ ہمیں بر وقت بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی نہایت اہمیت ہے ہماری نظر میں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے میرے جتنے بھی آفیسر ہیں تحصیل لیول سے لے کے ڈپٹی کمشنر آفس تک، ہمیں حکومت کی طرف سے بھی یہی ہدایات ہیں کہ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں وہ پازیٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں اس کو بالکل ایڈریس کریں، اور جو اگر وہ عوام کی جو بھی شکایات ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کریں، کیونکہ یو پیپل آر آئیز اینڈ ایئرز آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یو آر برج بٹوین جنرل پبلک اینڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم 13-14 نکات کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، پھر اس میں ہم آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے۔ ایک تو سب سے پہلے ہم ابھی سے شروع کرتے ہیں کہ اب یہ سپرنگ سیزن ہے ہمارا، اس میں مجھے آپ لوگوں کی بڑی جو ہے کوآپریشن درکار ہے۔ ہم ٹری پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں پوری ڈسٹرکٹ میں، اس کے لیے ہمارا ہدف ہے، اس میں ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کو بھی میں کہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، جن جن جگہوں کو آپ لوگ خصوصاً شہروں کے اندر یا شہروں سے باہر آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ہم انشاءاللہ اس میں اپنے یہ ٹری پلانٹیشن کا ہدف مقرر کریں گے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 13 لاکھ جو پودے ہیں ان کا ہدف مقرر کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ اس سپرنگ سیزن میں اچیو بھی کرنا ہے۔ اور یہ صرف ہم نے پودے لگانے نہیں ہیں، اس کو ہم ڈیجیٹل اس کی میپنگ کروائیں گے، اور ہر ایک ادارے کو یا انڈیویجول کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور اس کی ڈیجیٹل کمپیوٹر بیسڈ آئی ٹی بیسڈ ہم اس کی میپنگ کر کے ریکارڈ اپنے پاس رکھیں گے اور ان کو رسپانسیبل کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا جی کہ پودا لگانا آسان ہے، اس کو پالنا، شجر کو پالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کل کلائمیٹ کرائسس بھی بہت زیادہ ہے، ہم تمام لوگ اسی دھرتی کے باشندے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارا کتنا وسیع و عریض ایریا جو ہے وہ سیلاب کی زد میں رہا، اور اٹک کا جو ہمارا ایکو سسٹم ہے یہ تو ہے بھی بہت زیادہ فریجائل۔ اسی سلسلے میں میں ایک یہاں بوٹینیکل گارڈن بھی بنانے جا رہا ہوں، اس میں بھی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو مدعو کریں گے، اس میں ایک خوبصورت میں لائبریری بنانا چاہتا ہوں، سینسٹائز ہوں لوگ، اور اس کو تمام اسکول کالجز میں بھی میں نے جتنے بھی ہمارے ریلیونٹ ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں ان کو کہا ہے کہ پلیز اس کو آپ ہمارے بازو بنیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے۔ تو اس میں مجھے اسپیشل آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم انشاءاللہ وہ ویلکم ہوں گے۔ تیسرا پرائس ہائیک کے متعلق ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ہماری تھرو آؤٹ دا کنٹری we have been facing this price hike problem. It is not only problem of Pakistan but it is international problem as well. امریکہ میں، یو کے میں، ہر جگہ یہ پرائس ہائیک کا ایشو ہے۔ گلوبل ریسیٹ جہاں ہمارے تئیں جتنا بھی سرکار نے ہمیں امپاور کیا ہے، ہم اس کے تحت ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ اٹک جیوگرافیکلی کافی بڑا ڈسٹرکٹ ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں 26 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، جن کے ذریعے ہم پھر پرائس جتنی بھی ہماری اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتوں کو اپنے نوٹیفائڈ ریٹس کے اندر رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ابھی تک، جب سے میں نے آ کے یہاں 7 فروری کو چارج سنبھالا ہے، میں ان کی ریگولر میٹنگز کرتا ہوں، اور ابھی تک ہم نے 15 لاکھ یا تقریباً 16 لاکھ کے قریب ہم نے فائن امپوز کی ہیں، 198 ہمارے اریسٹ ہیں، اور 16,000 کے قریب ہی ہم نے انسپیکشنز کی ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے۔ اس میں خصوصاً ہمارے ہاں پولٹری کا ایشو آتا ہے۔ پولٹری پورے پنجاب میں سب سے زیادہ پرائسز وہ اٹک میں ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کافی زیادہ میٹنگز کی ہیں کہ
بھائی آپ ہمیں اٹک کا ریٹ دیا کریں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پنڈی سے, کیونکہ ہم ہول سیل میں سے نکالتے ہیں, فارم گیٹ کا ہم جو ہے ریٹ نہیں دیتے, ہم پنڈی سے کیونکہ ہول سیل میں سے لیتے ہیں, تو پنڈی میں اگر 670 کی مرغی ہمیں ملتی ہے میٹ, تو ہم یہاں آ کے 676-77 روپے کی بیچتے ہیں. ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن ہے, اور پھر ہم کنٹرول بھی کرتے ہیں کہ باقی ضلعوں کے مطابق آپ اس کو کم سے کم رکھیں. لیکن یہ آن اینڈ آف ہمارا چلتا رہتا ہے ایشو, ہم لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے اور اپنی پرائس کنٹرول میئرز کے ذریعے ہم کنٹرول رکھتے ہیں, تاکہ عوام تک سستی جو ہماری پروٹین ڈائٹ ہے وہ پہنچے. اسی طرح باقی جتنی بھی جو ہماری ڈرائی گروسری میں ڈرائی آئٹمز ہیں, دالیں وغیرہ ہے, خصوصاً اب رمضان آنے والا ہے, اس کا ہم نے ابھی ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کی ہے, اس میں ہم نے جو ریٹس ہیں وہ نوٹیفائی کر دیے ہیں, اور میں روزانہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی عوام تک اپنے نوٹیفائڈ ریٹس جو ہیں وہ ہم پہنچاتے رہتے ہیں. پھر جہاں بھی کوئی کمپلینٹ ہو, میں نے سوشل میڈیا رسپانس سیل بھی بنایا ہوا ہے, اس میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں کمپلینٹ ہوتی ہے ہم اس کو رسپانس ضرور کرتے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے تحت, چاہے وہ پرائس ہائیک کی ہو یا باقی کوئی چیز ہو. چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے جی کلینلی لیس, صفائی ستھرائی. ہمارے ہاں تقریباً وہ کہتے ہیں نا جی, ہم غریب ممالک میں پور مین ڈیزیزز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو جتنی بھی تعفن کی وجہ سے پھیلتی ہیں, اس میں ہم اکیلے نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی صاف ستھری جگہ پہ رہ رہا ہوں یا آپ لوگ رہ رہے ہیں اور باقی لوگ گندگی اور تعفن میں رہ رہے ہیں, ہم افیکٹ نہیں ہوں گے, ہم بھی ہوں گے اس میں. آپ کے سامنے ڈینگی کا ایشو ہے اتنا زیادہ, مچھر تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے, صاف علاقے میں بھی آ سکتا ہے. اس طرح ہی اور ہیپیٹائٹس کی ڈیزیزز ہیں, گندے پانی کی ڈیزیز ہیں. میں نے آ کے سب سے پہلے لٹرلی میں نے خود یہ جتنے بھی ہمارے ڈمپنگ سائٹس تھیں, گندی تعفن والے جگہیں تھیں, ان کو میں نے صفائی ستھرائی کروائی ہے, خود میں نے جا کے وزٹ کیے ہیں. اور میں صرف اس کو میڈیا کی حد تک نہیں رکھتا, میں جینون اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری تشہیر آپ بے شک نہ کریں, لیکن مجھے ایک پلان بنا کے دیں ایم سی والے, وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ بتاتے بھی ہیں, مجھے کافی میڈیا کے بھائیوں نے بتایا بھی ہے, اور میں نے وہاں سے امیڈیٹ رسپانس بھی کروایا. تو میرا یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے کہ ہمارے پاس 71 یونین کونسلز ہیں, ہر یونین کونسل میں جو میجر پاپولیٹڈ سینٹرز ہیں وہاں سے ہم وی شوڈ کلین ایٹ لیسٹ جو ڈمپس آف گاربیج ہیں یا لیٹر ہیں, ہم ان کو اٹھوائیں ون ٹائم. جتنی ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کے ذریعے ہم کریں. شہروں میں جس طرح اٹک ہے, حسن بدال ہے, ہزرو ہے, فتح جنگ ہے, وہاں میں نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے ایم سیز کو اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کے جو کہ ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں سختی سے ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ مجھے پلان دیں, میرے وزٹ سے نہیں مجھے پلان دیں. وہ پلان دیتے ہیں مجھے, بیفور اور آفٹر کی پکچرز شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ کہ آج ہم نے اتنی کارروائی کی ہے, یہ کی ہے, یہ کی ہے, اتنا. میں اب اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک پورے ضلع اٹک کے, جس میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, فارورڈ کریں گے کہ ہمیں ایک لینڈ فل سائٹ بھی ہم یہاں کر لیں, تاکہ گاربیج وغیرہ ہم وہاں ڈمپ کرتے رہیں, اور تاکہ مستقل بنیادوں پہ ہم اس کے جو مسائل ہیں صفائی ستھرائی کے وہ حل کریں. اوپن سیور واٹر, خصوصاً ہمارے یہاں ڈینگی کا ایشو بنا رہا ہے. کافی کالونیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے, اس طرح ہی لوگ آ کے مکانات بنانا شروع کر دیتے ہیں, وہاں سیوریج کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ پھر اوپن گراؤنڈ میں پانی جاتا ہے, عوام ادھر بیچاری چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, میں جا کے لوگوں سے ملتا ہوں, دیکھتا ہوں, وہ کہیں خالی پلاٹ ہے تو وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے, وہاں مچھر کی افزائش ہوتی ہے, وہ پھر تمام لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وہاں سے میں نے اپنے ایم سی والوں کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ جہاں سے وہاں سے پانی سک کر کے باقی ڈرین کریں وہاں اس کو. وہ انشاءاللہ اس میں مجھے آپ لوگوں کی بھی تعاون کی بڑی ضرورت ہوگی. ہمیں صرف آپ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دیں جہاں بڑے ڈھیر ہوں گندگی کے, تو انشاءاللہ تھرو مائی میونسپل کمیٹیز آئی ول گیٹ دیم کلین انشاءاللہ. پھر آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا ایشو جو آپ لوگ اکثر میرے میڈیا والے بھائی اٹھاتے رہتے ہیں, اور جنرل پبلک بھی, وہ انکروچمنٹ کا ہے. شہر کے اندر بہت زیادہ انکروچمنٹ ہے. اب انکروچمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ obviously یہ بیچارے وہی جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ پرائس ہائیک کی وجہ سے لوگوں کے روزگار بہت زیادہ ہیں. کل میرے پاس ایک سبزی والا آیا, اس کا ہم نے وہ ٹھیا اٹھوایا تھا اسسٹنٹ کمشنر, تو وہ باقاعدہ ادھر آ کے رو پڑا ہے میرے آفس میں. میں نے اسے بٹھایا ہے, تسلی دی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے پاس مطلب روزانہ ہم 300-400 روپیہ کماتے ہیں, 500-550 روپے لیٹر تو گھی ہے, تو اس میں ہم کس طرح اپنا وہ روزگار کریں. تو میں نے اس کا پھر ایک پلان بنایا. میں نے اپنے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے ان کو الائن کروائیں, تاکہ خود پارٹیسپیٹ ہیں, ان کی ریڈیاں ان کے روزگاروں کو مسمار نہ کریں,
وہ ایک بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیسے اپنی دن کی وہ پوری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں گے. وہ ہم پلان بنا رہے ہیں. وی انکروچمنٹ کا بڑا زیادہ ایشو ہے. پھر میں نے تاجر برادری کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میں خود جا کے وزٹ کروں گا اور اپنے آفیسرز کو بھی بھجواؤں گا تاکہ ادھر پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس انکروچمنٹ کا حصہ بنے تاکہ شہریوں کو مشکلات نہ ہوں. چھٹا پوائنٹ جس پہ میں آپ لوگوں کو سینسٹائز کرنا چاہتا ہوں وہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ہمارے یہاں تقریباً ضلع اٹک میں 94-95 جو ہیں وہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. اس کے اوپر بھی ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ جن لوگوں کو ڈیو پرمیشن نہیں ملی ہوئی ان کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیں. وہ ہم لے بھی رہے ہیں اور لیں گے بھی. ان کی کھیوٹس آلریڈی بلاک ہیں، وہ کوئی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے. اور دوسری میئرز بھی ہم لیتے ہیں، ایف آئی اے کے سائبر کرائم کو بھی ہم لکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہمارے سادہ لوگ عوام ہیں وہ انویسٹمنٹ کے بیچارے میں اپنی پوری عمر کی جمع پونجی بناتے ہیں، ایک پلاٹ کے ذریعے ان بیچاروں کو پھر ان کی پوری عمر کی کمائی کو وہ ضائع کرتے ہیں. تو اس لیے ہم بڑی ایڈورٹیزمنٹ بھی کریں گے. اور میں نے ضلع کونسل، کیونکہ زیادہ تر ضلع کونسل کی یہ جورسڈکشن میں آتی ہے، میں اس کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں، میں نے ان کو سختی سے ہدایات کی ہوئی ہیں کہ کوئی انلیگل سوسائٹی ہماری اندر سے بھی جتنے بھی ہمارے آفیشلز ہیں کسی کی ان کے ساتھ کوئی کنائمنس نہ ہو. اگر مجھے کوئی پایا گیا تو میں ان کو اسی ٹائم سسپینڈ کروں گا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لوں گا. تو ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں کوئی بھی سوسائٹی اگر انلیگل ہے تو ہم اس کو امیڈیٹلی اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. ساتواں پوائنٹ آپ لوگوں کی طرف سے اکثر اٹھایا جاتا ہے، میرے تک بھی پہنچتا ہے، وہ ویکنٹ پوسٹ ان سکولز ہیں. وہ ہم انشاءاللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں. اس میں ہماری مجبوری یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے ریکروٹمنٹس نہیں ہوئی. ریزن بیہائنڈ ابھی ریسنٹلی تو کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی بین ہے ریکروٹمنٹس میں، آپ لوگ سب کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو گورنمنٹ کی پالیسی ہو تو یہ ہمارے ہاں ویکنٹ پوسٹ کافی زیادہ ہیں. ٹیچنگ پوسٹ کم از کم 2866 ٹیچنگ پوسٹ ہمارے پاس ویکنٹ ہیں اور 966 نان ٹیچنگ ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ پوری، میں اپنے تئیں بھی کوشش کروں گا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھنے کی، اور جیسے گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے ہم اس میں انشاءاللہ بھرتیاں سٹارٹ کریں گے. پھر آپ لوگوں کا ایک اور کویسچن اکثر جو میرے پاس پہنچتا ہے وہ ٹریفک پرابلمز ہیں اور پارکنگ ایشوز ہیں. آج صبح بھی میں نے ڈی پی او صاحب سے بات کی ہے ان ڈیٹیل. میں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے اسی ہفتے کے دوران میں ایک میٹنگ بلوا رہا ہوں. اس میں ہم ڈی ایس پی ٹریفک کو، اسسٹنٹ کمشنر کو، ایم سیز کو، اس میں اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی نمائندے آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اور سول سوسائٹی اس کے ساتھ مل کے ہم ایک لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. یہ ہماری بات پہلے اس دن سیشن جج صاحب کی میٹنگ میں بھی یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ان کے پاس چلانز آتے ہیں کافی زیادہ، بغیر نمبر پلیٹ کے رکشے بہت زیادہ ہیں یہاں اٹک میں. اسی طرح موٹر سائیکلز بھی ہیں. لوگ اکثر جا کے ڈیلر سے لے لیتے ہیں قسطوں کے اوپر، رجسٹر ہوتے نہیں ہیں وہ. تو میں نے ایکسائز کے جو ادھر انسپیکٹر ہیں ان کو سختی سے کہہ دیا کہ بغیر رجسٹریشن کے اگر وہ نہیں آئے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. میں ان کو جگہ دینے کے لیے تیار ہوں جہاں وہ جتنی بھی یہ امپاؤنڈ کرتے ہیں وہیکلز اس کو ادھر پارک کر لیں. میں ان کو یہ اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں اور کر رہا ہوں. وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان مسائل کے اوپر جو ٹریفک کے پرابلم ہے نا اٹک شہر کے اندر، وہ انشاءاللہ میں اس کو ریزالو کرواؤں گا. ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک اندر پوائنٹ ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جی میں نے اس پہ ٹاپ پرائرٹی پہ میں نے رکھا ہوا ہے ہیلتھ. میں نے بلکہ اپنا دفتر جوائن کرنے سے پہلے میں نے ہیلتھ فیسلٹیز وزٹ کی. اس میں ہمارے ہاں جو ریویمپنگ ایک پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا جس میں انفراسٹرکچر اپ لفٹ ہوتی ہے سرکاری اسپتالوں کی، اس میں میں نے خود بھی سیکٹری ہیلتھ سے ریکویسٹ میں نے کی ہے. وہ انشاءاللہ اس میں ہمارے اس مد میں ہمارے فنڈز آ بھی گئے ہیں. وہ امیڈیٹلی ہمارا بھی کام، یہ اسفندیار بخاری جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس میں کام سٹارٹ ہو جائے گا. اور اس میں کچھ مخیر حضرات سے بھی درخواست کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے تھرو بھی پہنچ جائے گی آج اس کے تھرو، کہ ہمیں وہاں چھوٹی چھوٹی ہماری انٹرونشنز میں ہماری مدد کریں. غریب پیشنٹس آتے ہیں. ابھی میں نے فلور ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے 10 لاکھ کا چیک انجمن بہبود مریضاں جو ہے رجسٹرڈ جو پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کو دیا ہے. وہاں ایپیلیپٹک پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ہمارے ہاسپٹلز میں جہاں میڈیسنز نہیں ہوتی، کیونکہ ہاسپٹلز میں بھی سرٹن میڈیسنز ہوتی ہیں باقی نہیں اویلیبل ہوتی، تو وہ میں نے ان کو پرووائڈ کیا. اور اس کو بھی میں شہر کے مخیر اعزاز سے آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ انجمن بہبود مریضاں کو کھلے دل سے عطیات دیں
ادھر بہت غریب پیشنٹس آتے ہیں، میں اس کا وزٹ کرتا ہوں تو ان بیچارے کے پاس دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. ہم جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مدد کر سکتی ہے ہم کریں گے، اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپ لفٹ کریں گے. ان کا سینٹر ہم نے بن گیا ہے، وہ میں جلدی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اوور کروا دوں گا، اس سے کافی بہتری ہوگی. دوسرا ہم اس میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر بھی ایک پروجیکٹ بن رہا ہے، وہ ہمارا 5 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے. وہ بھی انشاءاللہ تقریباً 3 سے 4 ارب تک 4 بلین تک اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور باقی وہ اپنی لاسٹ سٹیج پہ ہے. اس سے اس شہر میں مدر اینڈ چائلڈ پیڈز اور گائنی کی بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ملیں گی. آپ لوگ اس شہر کے باسی ہیں، آپ لوگ خود اس کو وٹنس کریں گے، تو وہ انشاءاللہ جلدی کمپلیشن کی طرف جائے گا. اسے بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا، ڈی ایچ کیو پہ بھی برڈن کم ہو جائے گا، اور باقی اس پہ بھی. اسی طرح پیریفری کے جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں یا بی ایچ یوز ہیں، ان کی اپ لفٹ کا بھی میں نے کام سٹارٹ کرا دیا ہے. میرے ساتھ سی او ہیلتھ اس میں بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور ان کی اگر آپ لوگ خود بھی وزٹ کریں تو ادھر میں نے ڈاکٹرز کی پریزنس کو انشور کروایا ہے کہ وہ ادھر پہنچے. اگر کہیں سے آپ لوگوں کو بھی رپورٹ ہو کہ کہیں میڈیکل آفیسر یا WMO نہیں جا رہی، مجھے رپورٹ کروائیں، ہم ان کے خلاف قانون کے مطابق میں امیڈیٹ کارروائی کروں گا. اور ٹی ایچ کیوز میں بھی جتنی بھی ہماری تحصیل کے ٹی ایچ کیوز ہیں ان کا میں نے خود ریگولر میں وزٹ کرتا ہوں. ان کی بھی اپ لفٹ کے لیے میں بہت کوشش کر رہا ہوں. زیادہ تر میں انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، ہیومن ریسورس کے تھوڑے مسائل ہیں، دور ہیں، ادھر بھی ہم اس کو بھی پلگ ان کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. 10ویں نمبر پہ ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں. اس پہ میں نے خود اب تحصیل ہر 15 دن کے بعد میں ہر تحصیل میں جا کے کھلی کچہری کروں گا، اور یہ میرا اپنا انیشیٹو ہے. باقی میں نے اے سی حضرات کو بھی کہا ہے کہ وہ ہر یونین کونسل میں جا کے ریونیو سے ریلیٹڈ جتنے بھی دیہی مرکز مال ہیں یا اوور آل لوگوں کے بیچاروں کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہمارے کمشنر صاحب نے بھی ہمیں کافی سخت ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ جتنے بھی ریونیو کے کورٹ کیسز عدالتوں میں موجود ہیں اس کو امیڈیٹلی ختم کریں. وہ ہم اس کے اوپر بڑے تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جلدی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور ابھی ہم نے 2-3 ہدف اس کے ابھی بھی ڈسٹرکٹ اٹک ہمارے بورڈ آف ریونیو کے کچھ انیشیٹیوز ہیں 30 سے 31 میں، اس میں پورے پنجاب میں ٹاپ پہ ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی میرے آنے کے بعد ہم نے ڈیجیٹل گرداوری ایک ہوتا ہے، اس کا ہم نے پورا 100% ہدف کمپلیٹ کر لیا ہے. ریونیو کورٹ کیسز کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ کمپلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور 2-3 مسائل ہیں عرضی ریکارڈ سینٹرز کے، وہ انشاءاللہ میں حل کروں گا. آپ کی نظر میں بھی کبھی بھی کوئی اس طرح کی عوامی شکایات کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے تک پہنچائیں اگر اراضی ریکارڈ سینٹر میں کوئی لوگوں کو مشکلات درپیش ہوں. ایک اور ہم یہاں انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام جی. وہ ہے ڈسٹرکٹ پبلک سکول کا. اس کے لیے ہم نے جگہ مختص کر دی ہے. کمشنر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد یہاں ایک ڈسٹرکٹ پبلک سکول بنائیں. تو انشاءاللہ یہ 3 میلہ روڈ کے اوپر میں نے اور میری ریونیو ٹیم نے جگہ مختص کی ہے ان کے لیے، اور انشاءاللہ وہ جلد اس کے اوپر اس کی ہم نے میپس وغیرہ بنوا لی ہیں. اس کا تقریباً جو نقشہ ہوتا ہے وہ اپنی کمپلیشن کے مراحل پہ، اس پہ جلد ہم شروع کر لیں گے، کوشش کریں گے. اور ہم اس کے ایڈمیشنز بھی ہم ابھی شروع کر دیں گے. پہلے کسی پرائیویٹ پریمیسز میں شروع کریں گے. اس میں وہ ایک ڈی پی ایس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لو کاسٹ میں جو پرائیویٹ سکولز مطلب فار ایگزامپل 15-20 ہزار روپیہ فیس لے کے تعلیم دیتے ہیں، ڈی پی ایس میں وہ آپ کو 3-4 ہزار میں مل جاتی ہے. اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے، اس میں شہر کے لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر اس کا چیئرمین ہوتا ہے. وہ کافی اسکولوں میں یہ تجربہ بہت کامیاب ہے. پنڈی میں بہت اچھا ہے، فیصل آباد میں، لاہور میں، خوشا میاں والی میں یہاں ڈی پی ایس سکولز ہیں، تو وہ بڑی اچھی کارکردگی ہے ان کی. تو ہم اس طرز کا آپ لوگوں کو، آپ کے شہر کو انشاءاللہ ہم یہ سکول دے کے جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور موقع دیا تو یہ ہم لازمی یہاں بنائیں گے. ایک کلچرل ڈے، یہ ہمارا دوسرا ایک اینگل ہے. انشاءاللہ ہم 14 مارچ کو ایک کلچرل ڈے کی تقریبات کریں گے یہاں. اس میں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی بھرپور شرکت کریں. اس میں ہم اپنے اٹک کا جو کلچر ہے اس کو ہم اجاگر کریں گے، اور مختلف اس میں پروگرام کریں گے. ہم ٹینٹ پیکنگ بھی کر سکتے ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ہے، باقی ہمارے کلچرل ڈے کے مطابق جتنی بھی ہماری ہوتی ہے. ایک اور ہماری جو ہے جی ابھی رمضان بازار کے متعلق 2023 6 رمضان بازار ہم لگاتے ہیں یہاں.
وہ ہم انشاءاللہ اس میں گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہمیں ڈائریکشنز بھی ہیں کہ جتنی سستی اشیاء ہم ادھر پہنچا سکتے ہیں وہ ہم پہنچائیں گے، انشور کریں گے کہ وہ کنٹرول پرائسز کے اوپر اس رمضان مبارک میں لوگوں تک پہنچیں، اور خصوصاً آٹا اور چینی وہ ہم انشاءاللہ میکسیمم کنٹرول پرائس پہ جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کے مطابق ہم دیں گے، اس میں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں ہم سستا آٹا جو گرین بیگز ہیں وہ بھی ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی 16 سے 20 کے قریب ٹرکنگ پوائنٹس ہیں جہاں غریب لوگوں کو ہم پہنچاتے ہیں اپنے کنٹرول ریٹ کے اوپر، اور ڈیلرز کو بھی ہم دیتے ہیں کنٹرول ریٹ کے اوپر دیں۔ باقی ہم اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی ہمارے پاس 14 سے 15 چیک پوسٹ ہیں، میں خود بھی ان کو وزٹس کرتا ہوں، تو ہمارے پاس جیسے ہی کوئی کار یا کوئی بھی گاڑی وہیکل سامان لے کے جاتی ہے آٹے یا گندم کی شکل میں، ہم اس کو فوراً اس پہ FIR رجسٹر کرواتے ہیں۔ تو جی یہ میری طرف سے میرا پورا بریف پلان تھا جی، اور آپ لوگوں کو ویلکم ہے جی، آپ اس پہ کیوں میں ڈیجیٹل مشین ہے سے جی ٹھیک وہ آج تک فنکشن نہیں ہوئی کئی سالوں سے۔ ٹھیک ہے آپ سے پہلے ڈپٹی کمشنر تو انہوں نے کہا 2 مہینے میں ہو جائے۔ یہ نوٹ کر لیجیے۔ سر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے سر بات کروں گا یہاں پر امین اسلم صاحب میں کے ایک دور منٹ میں ان کا جواب دے دوں، وہ ڈیجیٹل وہ ہمارے نالج میں ہے، انشاءاللہ میں اس کو جلد از جلد کروا دوں گا۔ میں کتنے عرصے میں سر؟ اب ٹائم مجھے ان سے میٹنگ کر کے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ اس کی ریپیئر، میں نے ابھی ویسے آتے ساتھ جو میں نے سب سے پہلا کام کروایا تھا وہ آپ لوگوں کو میں بتانا بھول گیا ہوں۔ ہمارے ہاں تقریباً اس کے آئی تھنک 20-25% اکوپمنٹس تھے جو وہ خراب تھی، وہ میں نے آ کے میرا سب سے پہلا کام جو بینگ ڈپٹی کمشنر میں نے ان سب کی ریپیئر کروائی ہے تھرو پنجاب گورنمنٹ۔ وہ آپ لوگ جا کے ان سے تفصیلات لے سکتے ہیں، اگر یہ بھی میرے نالج میں آ گیا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد ریپیئر کروا دوں گا۔ وہ ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے سر بات کرنا چاہتا ہوں کہ امین اسلم صاحب کے دور میں سر 8.5 کروڑ روپے کی لاگت سے 45 فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تحصیل حضر و حسن عبدال اور تحصیل اٹک میں۔ جو دیہی ایریا میں لگائے گئے وہاں پر رسپانسبل جو تھے ان کو جو مخیر حضرات تھے ان کو رسپانسبل وہاں پر بنایا گیا کہ آپ اس کی لک آفٹر کریں گے، اس کا بجلی کا اور جو بھی اس کا وہ کمیونٹی کو انگیج کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو تحصیل میں تھے سر اس کے اندر جو ان کا جو معاہدہ طے پایا گیا پبلک ہیلتھ اور بلدیہ کے درمیان میں جو تھا کہ تحصیل لیول پر جو لگے ہیں سر وہاں پر بلدیہ جو ہے وہ اس کی لک آفٹر کرے گی، اس کا بجلی کا ایکسپینس اور فلٹریشن کے جتنے بھی ایکسپینس ہوں گے۔ تو ابھی سر مسئلہ یہ کہ 5 فلٹریشن پلانٹ تحصیل اٹک میں لگے ہیں، سارے بند پڑے ہیں۔ ایک فلٹریشن پلانٹ ہماری F بلاک میں جو ہے وہ آپریشنل ہے، جس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہاں پر ایک جو ایریا میں رہتے ہیں تو انہوں نے رسپانسبلٹی اٹھائی ہے کہ اس کا بل جو ہے وہ میں دوں گا۔ باقی جو فلٹریشن پلانٹ ہے سر وہ وہاں پر بجلی کٹ چکی ہے، لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صاف پانی لے کے جا رہے ہیں، اب بجلی نہیں ہے، فلٹریشن پلانٹ بند ہے۔ ایون وہاں پر مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پر ایک پانی کی ٹینکی ہے جہاں پر پانی وہ پانی لوگ یوز کرتے ہیں، اس میں بلی سر مری ہوئی پائے گی، وہ تو اس کی فوٹیجز ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کی بات وہاں پر مشہور ہوئی ہے فاروق اعظم کالونی میں۔ تو اب ہینڈل ٹیکنگ کا سر ایشو ہے کہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے تو بنا دی ہے، اب بلدیہ والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی جو شرائط ہے اس پر اس کو ٹیک اوور کریں گے۔ اب یہ ایشو بنا ہوا ہے سر اور اس کے اوپر ہم نے پہلے رپورٹ بھی جو ہے وہ چلائی ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے۔ میں کرواتا ہوں جس کو یہ مجھے فلٹریشن ایشوز کو بتائیں، میں MCs کو اس کی ایک میٹنگ کروا لیں۔ ٹھیک ہے رانا شوکت علی بیورو چیف۔ جی شکریہ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، تھینک یو برادری کی طرف سے۔ جی تھینک یو۔ دوسرا جس طرح ابھی جاوید صاحب نے فرمایا کہ جو ایکس رے مشین ہے اس سلسلے میں پرسوں بھی گیا ہوں وہاں ایکس رے کرانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا آپ باہر سے کرائیں، پھر MS صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے آپ کا بتایا کہ جی ہم وہ آ رہے ہیں DC صاحب۔ یہ ایکس رے مشین کئی عرصے کی خراب ہے، موبائل ایکس کوئی فلمیں کی بھی کوئی ڈیمانڈ کی، فلمیں بھی نہیں ہیں، وہ میں نے کل اپروو کروا دی ہیں۔ ہاں وہ کہہ رہے تھے خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف فلمیں نہیں ہیں، وہ تو پھر ہو گیا ریزالو، وہ کل میں نے کل ہم نے کروا دیا۔ ہاں جی وہ ہو گیا جی، وہ ڈن ہو گیا۔ اور دوسرا سر یہ گزارش ہے کہ آپ نے ابھی پرائز لسٹ کی ہے کہ رمضان آ رہے ہیں سر، پہلے بھی گزارش کئی دفعہ کی DC صاحبان میٹنگ تو کرتے ہیں سر، آپ ریٹ بھی فکس کر دیں گے لیکن 100 روپے کی چیز جب آج 100 روپے کی ہے کل رمضان ہو گیا وہ چیز 200 روپے کی ہو جاتی، یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ پرائز کنٹرول کیوں نہیں ہوتی رمضان شریف۔ نہیں ہم کروائیں گے انشاءاللہ، ہم اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ، میرا بلکہ آپ لوگوں کے توسط سے ان تمام جو بھی ہمارے شاپ کیپرز ہیں
یا ہول سیلرز ہیں ان کو میرا یہ بڑا سخت میسج ہے کہ ہم بالکل کسی قسم کی بھی اس میں وائلیشن برداشت نہیں کریں گے پرائس کنٹرول میں. جو بھی ہمیں ملا تو میرے اسسٹنٹ کمشنرز اور جتنے بھی پرائس کنٹرول 26 ہمارے پاس پرائس کنٹرول ہے, میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم بھی پرائس انسپیکشنز اور جو فائن امپوزیشن ہے ہمارا اٹک ٹاپ 3 میں ہے, اور میں اس کو بڑا ریگورسلی امپروو کرواؤں گا. سر روٹی کا ریٹ آپ نے دیا 15 روپے اور 20 روپے نان کا, اس کے اوپر ذرا وہ کروائیں گے جی. اب یہ تو ہم میئرز لے رہے ہیں, انشاءاللہ ہم کروائیں گے, اس کو سر کروائیں ایک گے. گزارش اور ہے کہ پہلے اسپتال میں پرچی کے 5 روپے لیے جاتے تھے, اچھا آج میرے علم میں آیا, صبح وہاں سے فون آیا ہے 50 روپے شروع کر دیے. یہ غریب آدمی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. نہیں, یہ اگر یہ میرے نالج میں نہیں ہے, میں اس کو میرے انشاءاللہ نالج میں آیا, میں اس کو فوراً 50 روپے کا ٹوکن لی ہے جی ٹھیک سر, ہے یہ فوراً ختم ہونی چاہیے, یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے. 5 روپے تھے اور 50 روپے. یہ میں ابھی اس کانفرنس کے بعد میں اس کو بلواتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ 50 روپے کا کیا ہے. سر نثار علی خان, جی جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی, آپ نے جتنی گفتگو کی سوال تو آپ نے کچھ چھوڑا نہیں, ماشاء اللہ پہلے آپ نے سب کے جواب دے دیے, لیکن کچھ نشاندہی کرنا مقصود ہے. ابھی اگر ہم تحصیل حضروں کی بات کریں تو بلدیہ حضروں میں TMA میں کافی عرصے سے چیف آفیسر کی سیٹ خالی ہے, تو مطلب تحصیل حضروں ایک یتیم اور لاوارث کی حیثیت اختیار کر چکی ہے, اور اگر گوندل روڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ نالا ہر وقت بند رہتا ہے, اور آپ کی صفائی کی مہم چل رہی ہے, وہاں پہ پانی جو ہے سارا روڈ کے اوپر ہوتا ہے, اور THQ اسپتال میں مریض کو لایا جاتا ہے ایمرجنسی میں, تو اس کو فوری طور پر اٹک یا راولپنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے. تو سر یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ ان پہ اگر آپ ایکشن لیں, تھوڑے سے لوگوں کو سہولیات دیں تاکہ لوگ آپ کی یہاں پہ موجودگی سے فائدہ اٹھا سکیں. نالا کون سا سر؟ یہ گوندل روڈ پہ میں نے دیکھا ہے وہ. اچھا, اس میں جو آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے ریفرل والا, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم اس میں ایک تو ہیومن ریسورس پورا کرتے ہیں, صرف انفراسٹرکچر نہیں ہوتا ہمارے یہاں, اوور آل ہیلتھ میں ہیومن ریسورس کی کافی کریں گے. ڈاکٹرس کو ہم کرتے بھی, حالانکہ گورنمنٹ نے کافی مراد دی ہیں میڈیکل آفیسرس کو, میں اس کو انشاءاللہ انشور کرواتا ہوں, فردر میڈیکل آفیسر ایز پر ڈیوٹی موجود ہوں. دوسرا اپنے پوائنٹ ایک تو صفائی سی او کا امیڈیٹلی لکھوائیں جی. مجھے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں CO جو ہے نا پوسٹ کروا کے دیں, وہ انشاءاللہ میں کرواتا ہوں. CO کا کافی سر ایسے کہ ڈینگی کے حوالے سے آپ نے بات کی, ماشاءاللہ بڑی اچھی اٹھائے جا رہے ہیں جس کے گورنمنٹ کی طرف سے, چونکہ پچھلے سال جو ایک بہت ہی ڈینگی کی جو وبا پھیلی ہے, خاص طور پہ جو ایک علاقہ ہے نیو ٹاؤن, محمد پور کالونی, جی جی, تو فاروق اعظم کالونی, اسی طرح محمود آباد یا ملا شیٹ اور جو آگے اس طرح کے جو, ان میں سر بہت زیادہ تھا. اب چونکہ آپ نے اس کو ایک جو روک تھام کے لیے آپ نے اقدام اٹھایا, ارلی ابھی اٹھا لی ہے کہ اویئرنیس بھی پھیلے, لوگوں تک زیادہ سے زیادہ جائے اویئرنیس, کہ ان کو پتہ چلے کہ اس کی روک تھام ہے کیسے. ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں سر کل شیخ نثار صاحب کا اپوزیشن لیڈر بھی ہیں یہاں پہ بلدیہ اٹک کے, انہوں نے بڑا اچھا ایک کیمپ لگایا وہاں پہ, اور وہاں پہ ہیلتھ کے ڈپٹی DO اٹک جو ہے ہیلتھ, وہ آئے, سارے دوست اکٹھے تھے, عوام بھی اکٹھی تھی. انہوں نے آگاہی مہم دینے سے معذرت کی, بلکہ یہاں تک کہا کہ مجھے نوکری سے نکالنا ہے نکال دیں, ٹرانسفر کرنی ہے کر دیں, میں اویئرنیس نہیں دوں گا. اچھا, ڈپٹی DO ہیلتھ, اچھا یہ کروائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی. ڈپٹی DO ہیلتھ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس, ہے وہاں کا, وہ بھی میں نے کل اپنے اس پہ چینل پہ بھی چڑھائی ہے, بلکہ وہ لوگ شاید آج آپ کے پاس آئے بھی, اپلیکیشن بھی دیں. نہیں میں اس میں میں خود گیا ہوں ادھر ان علاقے میں نے. سر آپ کا تو بڑا اچھا مطلب اس میں نہیں میں انشاءاللہ یہ دیکھ لوں گا, کیونکہ اگر ہم نے ڈینگی کو ابھی اس ٹائم ہم نے کنٹرول نہ کیا تو یہ پھر بہت زیادہ پھیل جائے گا. یہی ٹائم ہے. ایک ذمہ دار بندہ ڈپٹی DO ہیلتھ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں. جی نہیں, ڈاکٹر محمد شریف ہیں شاید. جی ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سر ایک ہمارے شہر کا بڑا مین جو اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے, جی وہ DDPR کی میٹنگ ہو رہی کافی عرصہ سے. اب وہ اس میں میرا بلدیہ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ تقریباً کوئی 40-50 کے قریب کیسز ہیں جو شاپس لوگوں نے بنانی.
वो बेचारी को दिन ब दिन मटेरियल तो आपको पता है कि जिस तरह महंगाई हो रही है वो महंगी हो रही है, वो लोग इतने परेशान हैं, केसेस तैयार हैं उनके, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो अभी तक मीटिंग मैं करता हूँ जी इसके साथ इनकम जी मेरे नॉलेज में है। सर इनाम काजमी नाम है सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जितनी भी जिला अटक की जो एमसीज हैं ये खसारे में हैं। जी पंजाब गवर्नमेंट इनको हर महीने पेंशन और तनख्वाह की मदद में 50 लाख रुपए देती है। सर ये तो क्यों है? दूसरा ये सर, ये जो पूरे शहर में सर बिल नहीं है, पूरे शहर में आपके एक भी बिल, सुबह अस्पताल के बाहर के अलावा कोई बिल नहीं है। फिर जब बिल बोर्ड लगाते हैं जहाँ से आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, इसका जो प्रोसेस है ना बहुत लेंथी है। जब मेरी एक ज़मीन है मैं उसका लगाना चाहता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ जगहों से एनओसी लेने की क्या जरूरत है? जब मेरे कुछ गिरेगा खराब होगा तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। सिंपल एक एप्लीकेशन पर और एक शांति कार्ड के साथ उसको एनओसी दे दें, आपको 50,000 रुपया लाख रुपया महीने का मिलेगा उससे। तो सर मुख्तलिफ जगहों पर सर आपने गाड़ियाँ लोग रोड पर पार्किंग कर देते हैं, सर पार्किंग फीस मुकम्मल की जाए। आपने अभी ट्रैफिक की बात की सर, वहाँ पर मोस्टली जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं सर ये काबुली है, मोस्टली सर काबुली है। पीपल्स कॉलोनी हो गया, दरअसल कॉलोनी, ये काबुली है। और वो एक बंदा लड़ाई, उसने कहा मैं तो काबुली हूँ, मैं मार के चला जाऊँगा तो मुझे कहाँ ढूंढोगे? मतलब ये वो होता है। फिर सर अटक शहर में डॉक्टर्स, एक डॉक्टर साहब बैठा है उसकी 300 फीस है, दूसरा साहब डॉक्टर बैठा है उसकी 2000 फीस है। दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं सर। अगर आप रेडी वालों को आप बंद कर रहे हैं 5 रुपए में, तो डॉक्टरों को भी तो सर बंद करें ना। तो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो बस हम आप 6 महीने को कहें कि जो आपने एक फीस मुकर्रर करते हैं तमाम डॉक्टर अपने करें 500 से। अब सर एक फीस एक बंदा लेता है 2000, 7वां डॉक्टर लेता है 300 रुपए सर, बहुत फर्क है ना सर। ठीक है सर ये कि आप मैपिंग का जो एमसी का महकमा है सर, ये लोगों को बहुत तंग करता है। एक साल हो गया सर, लोग जो चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहते हैं मेरी फाइल गुम गई है, कभी कहते हैं कुछ हो गया। ये सर 2-4 ये में है, कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैं भी बता रहा हूँ। दूसरा आटे का जो म्यार है सर वो आपका इंतहाई पुअर है। जो आप आटा शहर में देते हैं उसमें फर्क है, जो पीपल्स कॉलोनी में दे रहे हैं उसमें फर्क है, जो दरअसल कॉलोनी में दे रहे हैं वो उसमें बहुत फर्क है सर। खाने के काबिल नहीं है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसी सर हमारे से थोड़ा सा जैसे आटे का उन्होंने कहा है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, पहले से ज्यादा भी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो जैसे फवारा चौक या सब्जी बाजार है या स्टार चौक में जिस जगह पे आपके पॉइंट बने हुए हैं, खवातीन के लिए साथ बिल्कुल नहीं बना हुआ। एक ही जगह से खवातीन की बेचारी रोड के ऊपर आटा ले रही होती है, अगर उनके लिए एक अलग पॉइंट खवातीन मैं करवा देता हूँ। मैं आटे का चले टाइमिंग्स करवा देता हूँ, चाहे ट्रक एक हो तो मैं उसकी टाइमिंग्स करवा देता हूँ। और बाकी जो आप लोगों ने मसाइल उठाए हैं इंशाल्लाह मैं उसको पूरी उसके साथ जो मिलो, मैं वही बताने लगा था, वो मिल वो मुझे आप लोगों ने मिल आइडेंटिफाई कर देनी है जहाँ की वो हो, तो इंशाल्लाह मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। बाकी जितने भी हैं मामला जी, मेरी एक वीडियो लिंक आ गई है सीएस के साथ, तो इंशाल्लाह फिर हम इधर ही हैं, आपसे मिलते रहेंगे और आप लोगों की जो है मुशावरत के साथ जी ठीक है, मैं करवा लेता हूँ। अच्छे मंजूर नहीं हो रहे सर, ये जी मैं मैं इसके ऊपर करवाता हूँ, मैं प्लान बनाता हूँ। मेरा एक इशू बहुत इम्पोर्टेंट है।